اسلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی نمازیں بڑی لمبی ہیں، جس کے سجدے بڑے طویل ہیں، جو ہے وہ لمبے لمبے چلے اور وظیفے کرتا ہے۔ نہیں، حضور نے مسلمان کی سادہ سی تعریف کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی تعریف کی ہے۔ اس کا ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے، اس کی زبان کسی کے خلاف نہ کھڑی ہو، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے سب و شتم نہ کرے، زبان کے تیر نہ برسائے۔ کہتے ہیں جراحات السنان لہو تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جو نیزوں کے زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ تو اپنی زبان کو رحمت بنائیں، کسی کے لیے اذیت نہ بنائیں۔ چلتے چلتے بات کر دی اور اس کو اذیت میں مبتلا کر دیا اور تمہاری معمول کی کارروائی تھی۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ میرے حضور نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے کسی کو اذیت نہیں دینی۔ مسلمان لعان نہیں ہوتا، مسلمان گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان کسی کی عزت اور آبرو نہیں اچھالتا، پگڑیاں نہیں اچھالتا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ایک رحمت کا وجود ہوتا ہے، وہ ایک پیکر خیر ہوتا ہے، اس کا وجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اس کی مخلوق کو راحت پہنچائیں، اس کی مخلوق کے لیے رحمت بن جائیں اور لوگوں کے دکھ درد بانٹیں، ان کی اذیتیں ختم کریں۔ بھلے تمہارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرو، وہ دشمن بھی ایک دن تمہارا دوست بن جائے گا۔ میرے حضور کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن طائف کے بازاروں میں جب پتھروں سے حضور کو لہو لہان کر دیا اور نالین خون سے بھر گئے تو آقا کریم سے کہا ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ فرمایا میں زحمت نہیں رحمت بن کے آیا۔ تو پھر کیا اس کے نتیجے برآمد ہوئے؟ ایک لفظ اس وقت حضور نے کہا تھا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ تبلیغ کا صلہ نقد ہی ہم لے لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں فارغ کرو، نہیں، کبھی دوسری نسل پر بھی صلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ اور کیا ہم اس بوڑھی عورت کا تذکرہ بھول جاتے ہیں جو اپنے گھر کے تھڑے پر اپنا سامان باندھ کے بیٹھی تھی؟ اس نے سنا تھا کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، اور وہ منتظر تھی کوئی آئے اور اس بوجھ کو میرے کندھے پر لاد دے اور میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے گزاری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگر مجھے ملے اور میرا دین چھین لے۔ میں نے لات، منات، حبل، عزا، یعوق اور یعوس اور نصر کی پیروی کی ہے۔ میں نے اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو مانا ہے۔ سنا ہے جو اسے ملتا ہے اس کا دین ہی لوٹ لیتا ہے۔ تو میں شہر ہی چھوڑ جاتی ہوں، ساری عمر بتوں کی وفا میں گزاری، میرا بڑھاپا خراب نہ ہو جائے، میں چھوڑ جاتی ہوں شہر کو۔ منتظر بیٹھی تھی سامان رکھ کے کہ حضور ہی آ گئے۔ سامان دیکھا تو کہا کہ بڑھیا نے کہا کہ بھتیجے یہ سامان میری کمر پہ رکھ دو۔ حضور نے سامان اٹھایا، بھاری تھا، بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، لاٹھی ٹیک کے چل رہی تھی۔ کیسے حضور گوارا کرتے کہ اس کی کمر پہ رکھ دیتے؟ کہا بڑھیا اگر کہو تو یہ سامان جہاں چاہتی ہو میں خود ہی نہ پہنچا ہوں۔ کہا کہ یہ تو کمال مہربانی ہوگی۔ حضور سامان اٹھا لیا اور بڑھیا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ راستے میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے کہ بیٹے میں کبھی بھی یہ شہر نہ چھوڑتی، ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں ہے، یہ کیا خوبصورت شہر ہے، لیکن مجھے پتہ چلا یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے۔
میں نے کہا کہ ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے گزاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ملے اور میرا دین لوٹ لے، میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور اس طرح باتیں کرتی جا رہی ہے اور حضور سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں کہی کہ یہ پڑا تیرا سامان۔ حضور چلتے گئے، جب منزل پہ پہنچی حضور نے سامان سپرد کیا اور الوداع کہہ کے واپس پلٹنے لگے تو بڑھیا نے کہا بچے اپنا نام تو بتا جا، میں جب اپنے میکے گاؤں بتاؤں گی کہ میں مکے کو چھوڑ کے آئی ہوں، وہاں جادوگر آیا ہے جو دھرم لوٹتا ہے لوگوں کے، تو لوگ مکے کے بارے میں جذبات اچھے نہیں رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اہل مکہ کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی اگر جادوگر وہاں آیا ہے تو ایسے سالے جوان بھی وہیں رہتے ہیں جو بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، تو میں تیرا نام بتا بتا کے ان کو کہوں گی اور تجھے دعائیں دیا کروں گی۔ تو حضور مسکرا کے کہا بڑھیا پھر جس جادوگر سے تو بھاگتی آئی ہے میں وہی تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرا نام ہی محمد ہے صلی اللہ۔ درود پڑھنے کو جی نہیں چاہتا؟ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا سچ سے؟ کہا ہاں میرا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو یہ تھا کردار، آپ کے کردار کی چمک اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو دور پھینکنے کا کام کیا، رشتہ داروں کو دور پھینکا، ہمسایوں کو دور پھینکا، دوستوں کو دور پھینکا۔ ذرا لوگوں کو قریب بھی کرو، پیار سے نیڑے بھی کرو، محبت سے باہوں میں سمیٹو بھی، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے مددگار بن جاؤ۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا محلہ ہے، بستی ہے، برادری ہے، ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کرو۔